دجال ایک جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدتر فتنہ ہے۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلے لحم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری سفر کے دوران مغرب کے ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک چیز نظر آئے جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچ گئے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحر طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کے اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لے، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا۔ مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی۔ جس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ آمین۔